नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। हुसैन वालों को कोई भी गम नहीं होता, अगर न होता निगाहों में मंज़रे आशूर, अगर न होता निगाहों में मंज़रे आशूर, अमीर बानों का गम दिल से कम नहीं। अमीर बानों का गम दिल से कम नहीं होता। एक आवाज़ में सवाल है। एक और आवाज़ में सवाल है। हज़रात, क्योंकि इख्तिसार का हुक्म है मुसाहब का, तो बस एक मतला और चंद शेर पेश करो समाप्त होना है माँ के हवाले से। देख कर बेचैन बेटे को तड़प जाती है माँ। अल्लाह की बनाई हुई वो नेमत है कि जिसका शुक्र औलाद अपने रब से ताहयात करे, तब भी अपनी शुक्र अदा नहीं हो सकती। देख कर बेचैन बेटे को तड़प जाती है मांगता क्या है ज़माने को ये बतलाती है माँ का रुतबा क्या है ये नबी बतलाएंगे। माँ का रुतबा क्या है ये नबी बतलाएंगे। उनसे पूछो किस बुलंदी पर पहुँच जाती है उनसे पूछो किस बुलंदी पर पहुँच जाती है मेरे बेटे हैं मेरे माँ बाप से प्यारे मुझे। सुने हज़रात, क्या है एक माँ की ममता। मेरे बेटे हैं मेरे माँ बाप से प्यारे मुझे, बस यही कहती है जिन बेटों की बन जाती है माँ। और कोई रिश्ता ज़माने का न बहला पाएगा, और कोई रिश्ता ज़माने का न बहला पाएगा। जिस तरह रूठे हुए बेटे को बहलाती है जिस तरह रूठे हुए
بیٹے کو بہلاتی ہے ماں، گود کے بالوں کی خاطر ماں کا یہ ایثار ہے، گود کے بالوں کی خاطر ماں کا یہ ایثار ہے، اپنی ہر خواہش کو ساری عمر ٹھکراتی ہے ماں، اپنی ہر خواہش کو ساری عمر ٹھکراتی ہے ماں۔ آخری شعر سماعت فرمائے گا۔ اپنے بیٹوں کی محبت میں یہی دیکھا گیا، اپنے بیٹوں کی محبت میں یہی دیکھا گیا، زندگی بھر ہر نفس بس غم ہی غم آتی ہے ماں، زندگی بھر ہر نفس بس غم ہی غم کھاتی ہے ماں۔ مختصر فرمائے گا۔ باپ کے غصے بھی بیٹے کو بچانے کے لیے، باپ کے غصے بھی بیٹے کو بچانے کے لیے، میں نے یہ دیکھا ہے خادم بڑھ کے آ جاتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے خادم بڑھ کے آ جاتی ہے ماں۔ سبحان اللہ۔ بیٹھے بیٹھے کسی کشمکش میں چار گزرے ہو، پتا کریں مختصر پڑھنا ہے مجھ کو یا کہ طولانی پڑھوں، مختصر پڑھنا ہے مجھ کو یا کہ طولانی پڑھوں، ہے سفر بحر عرب اس کی، ہے سفر بحر عرب کیا اس کی طغیانی پڑھوں۔ شعر دیکھیں، مختصر پڑھنا ہے مجھ کو یا کہ طولانی پڑھوں، ہے سفر بحر عرب کیا اس کی طغیانی پڑھوں، ذکر سرور سے مجھے فرصت کہاں ہے دوستو، ذکر سرور سے مجھے فرصت کہاں ہے دوستو، کیوں لچکتی شاخ گلشن کی بلند شانی پڑھوں۔ پڑھے گا پڑھنا تو بہت کچھ تھا، اقتدا انعام سے چاہتا ہوں۔ سن لے بندہ تیرا تخت ہلا سکتا ہوں، سن لے بندہ تیرا تخت ہلا سکتا ہوں اور اس شام کو صفین بنا سکتا ہوں، سن لے بندہ تیرا تخت ہلا سکتا ہوں اور اس شام کو صفین بنا سکتا ہوں، یاد میں خیبر و خندق کی دلا سکتا ہوں، یاد میں خیبر و خندق کی دلا سکتا ہوں، بن کے عباس تجھے دھول چٹا سکتا ہوں، تو سمجھتا ہے کہ بیمار ہے زنجیریں ہیں، مجھ میں عباس چچا جان کی تصویریں ہیں۔ آپ حضرات فرما دیں کہ جامع سجدہ کیا کا سکون خانہ جس کے آپ کے سامنے بینرز باہر لگے ہوئے یہ چل رہا ہے، مولانا اسرار حیدر مرتضوی امی صاحب یہاں تشریف فرما ہے کہ آپ حضرات جو حضرات اس میں اس کے تعاون میں حصہ لے سکتے ہیں ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا اور ایک اعلان ان سے بھی سماعت فرما لیں کہ 21 فروری بروز اتوار صبح 10 بجے لکھنؤ کے حسینیہ آصف الدولہ بڑے امام باڑے میں میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب
اور میرے ہم محترم خطیب العرفان مولانا اشفاق صاحب کہ جیسے کہ مجلس 21 فروری صبح ٹھیک 10:30 بجے لکھنؤ میں بڑے امامباڑے میں منعقد ہوگی، جس کو قوم مقدس ایران سے تشریف لا رہے آیت اللہ منتظر مہدی رضوی صاحب قبلہ فتح فرمائیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں تو بڑی عزت افزائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے امیر بانو بنت مرتضیٰ حسین حق کی روح کو امیر بانو بنت مرتضیٰ حسین والدہ ساجد جعفری نواب جعفری صاحب اور ہمارے دل چاہتا اللهم صل على محمد وعلى محمد فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ صلوات عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب مرحومہ امیر خانوں کے چہلم کی مجلس ہے، جسے ان کے فرزندان نے منعقد کیا ہے۔ بہت پرانی گفتگو نہیں ہوگی، تھوڑی دیر آپ کے سامنے ابھی میں ان کے فرزند سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب وہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، میں ان سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی ماں کے انتقال کے اوپر جو ایک جملہ کہا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ماں کو سمجھنے کے لیے ماں کا مرنا ضروری ہے۔ جب تک ماں مرے گی نہیں، بہت سبحان اللہ، ماں کو سمجھنے کے لیے ماں کا مرنا ضروری ہے۔ جب تک ماں مرے گی نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کون سی نعمت اور کون سی دولت ہمارے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، امیر بانو صاحبہ کے ایصال ثواب کی چہلم کی مجلس ہے۔ اللہ ان کے پسندگان کو، ان کی اولادوں کو صبر عطا کرے۔ ہمارے یہاں مرد مرے، عورت مرے، امیر مرے، غریب مرے، عالم مرے، جاہل مرے، ہمارے یہاں مجلس ایصال ثواب ہوتی ہے۔ یہ ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہمارے علاوہ کہیں ہے بھی نہیں۔
کہیں ہے بھی نہیں. عزیزان محترم، یہ ایصال ثواب ہے کیا کہ چاہے کوئی مرد مرے، عورت مرے، عالم مرے، جاہل مرے، امیر مرے، غریب مرے، کہا فوراً مجلس ایصال ثواب منعقد ہوتی ہے. یہ ایصال ثواب ہے کیا؟ کہا صبح صبح آپ کسی چمن میں آئیے، آپ کسی لان میں آئیے، آپ کسی پارک میں آئیے تو آپ کو پتیوں کے اوپر قطرے ملیں گے، جسے آپ شبنم کہیں گے، جسے آپ قطرہ کہیں گے، جسے آپ گراب کہیں گے، جسے آپ دھون کہیں گے، جو نام چاہے آپ اس کو دے دیجئے. اس کی چمن کی خوبصورتی میں چار چار لگائے ہوئے ہیں، وہ شبنم، وہ قطرہ. تھوڑی دیر کو ہم چمن سے باہر نکلے اور باہر نکل کے پھر جو آئے تو ہم نے دیکھا وہ شبنم غائب ہو گئی، وہ قطرہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو ہم نے چمن کے باغبان سے، مالی سے پوچھا کہ وہ شبنم کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے. چمن بھائی، اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے، یعنی گھنٹوں کی بھی نہیں ہوتی. اس کی زندگی منٹوں کی ہوتی ہے. تو دوسرے دن پھر ہم اسی چمن میں آئے، آپ میری طرف متوجہ رہیں. دوسرے دن ہم پھر اسی چمن میں آئے، اور جب ہم اس چمن میں آئے تو ہم ایک برتن ساتھ میں لے کے آئے. ہم ایک برتن ساتھ میں لے کے آئے اور ہم نے ان قطروں کو برتن میں یکجا کرنا شروع کیا، اس برتن میں ڈالنا شروع کیا. برتن کو لے کے سمندر کے کنارے آئے اور سمندر کے کنارے آ کے ہم نے ان قطروں کو سمندر میں ڈال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. سبحان اللہ. ان قطروں کو ہم نے سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا. اب ہے کسی کے طاقت کوئی کہے کہ قطرہ مٹ گیا؟ سبحان اللہ. ہر کسی کے طاقت کوئی کہے کہ قطرہ مٹ گیا؟ ہر کسی کے طاقت کوئی کہے کہ قطرہ سوکھ گیا؟ کہا جب تک تنہا قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا. جب تک قطرہ تھا مٹنے کا ڈر تھا. جب سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، جب تک سمندر کی زندگی، جب تک قطرے کی زندگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عزیزان محترم، ہمارا رنگ قطرہ ہے، حسین کا رنگ سمندر دعائیں چاہتا ہوں. اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں تقریر کرتا ہوں. عزیزان محترم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلا امتحان عبدیت کیا. ابراہیم اس امتحان عبدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے. تو کہا ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا. دو جملوں میں سنتے چلیے. ماشاء اللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں. آج یہاں بڑھانا میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف مجھے ملا ہے. عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیں جس بستی میں آپ کا جانا آنا ہوتا ہو کہیں آپ نے پوسٹر دیکھے کہ جناب آدم کے لیے قوم جمع ہو رہی ہو؟ جناب آدم کے لیے قوم جمع ہو رہی ہو کیونکہ ہمارے آدمی وہ ہے آدم، ہم ہیں بشر وہ ہے ابو بکر. قوم نکلی چلی جا رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جناب آدم کا تذکرہ ہے. آج ہمارے بابا کا ذکر ہے اور سارے آدمی چلے جا رہے ہیں جناب آدم کا تذکرہ کرنے اور ان کو سننے. کہا کہ ہم نے کوئی ایسا پوسٹر، کوئی ایسا اشتہار، کوئی ایسا ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا جب سے ہوش سنبھالا ہے. جناب نوح جنہوں نے 950 برس تبلیغ کی، 950 برس، کیا اس قوم میں 9.5 منٹ جناب نوح کے لیے وقت نکالا؟ کیا اس قوم نے 9.5 منٹ جناب نوح کے لیے وقت نکالا کہ کسی سمندر کے کنارے، کسی دریا کے کنارے، کسی تالاب کے کنارے یہ قوم ایک کشتی لے کے کھڑی ہوئی ہو اور کہا ہو کہ ہم جناب نوح کی یاد منانے آئے. اور جناب نوح کے یہاں کو تذکرہ ہوگا کہ کیسے انہوں نے تبلیغ کی. کیا جناب ابراہیم کے لیے یہ قوم جمع ہوئی؟ کہا مکے میں تو جمع ہوتی ہے. حج کے موقع پر ابراہیم و اسماعیل کی یاد منائی جاتی ہے مگر ارکان حج ادا ہوتے ہیں، واقعات نہیں بیان ہوتے ہیں. میں نے بھی حج کیا، حج اکبر کیا ہے. میں نے ارکان حج ادا ہوتے ہیں، صحیح ہے، طواف ہے، شیطانوں کو پتھر مارنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، سر کا منانا ہے. لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لک الحمد والملک لبیک لبیک، یہ صدائے کانوں سے ٹکرا رہی. ہم کہہ رہے ہیں کہ کہیں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہو اور جناب اسماعیل کا تذکرہ ہو. اچھا جو اپنے ممالک میں رہتے ہیں مکے نہیں جا پاتے، کیا یہاں بھی جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوتا ہے اور جناب اسماعیل کا؟ کیا بھیڑ بنی ہوتی ہے جانوروں کی، رات کو جانور ڈھونڈتے ہوئے، صبح کسائی ڈھونڈتے ہوئے. یہ جناب ابراہیم کی یاد ہے. جناب موسیٰ کی یاد، جنہیں نے اپنے عصے کو دریائے نیل بنایا. 12 راستے بنے، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے 12 ساتھی قبیلے. کوئی سناتا ہے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم اسی مجلس میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ، مگر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک موسیٰ 12 ساتھی قبیلوں کو لے کے دریائے نیل سے گزر جائیں، سب کی سمجھ میں آتا ہے. 12 امام مل کے ایک فرقے پر بولے جناب عیسیٰ کے لیے قوم جمع ہوئی، کہا کہ نہیں جمع ہوئی. پھر بچوں کو واقعہ کیسے معلوم ہے؟
میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ وقت کے اندر بات کو مختصر کروں. میں دیکھ رہا ہوں دور دور کے حضرات تشریف فرما. چمن بھائی دہلی سے آ گئے, عیسیٰ بھائی آ گئے, دیوبند سے, چاچاول سے آ گئے, نکل سے آ گئے, نعیمانہ سے آ گئے, بھارو بھائی سہارنپور سے آ گئے. تمام حضرات کے حق میں تشریف فرما. عزیزان محترم, اللہ نے جناب ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے. سنیے گا, میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے ابراہیم کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک جناب اسحاق, ایک جناب اسماعیل. ایک بی بی سارہ سے, ایک بی بی حاجرہ سے. دونوں بیویاں گود میں بچوں کے لیے بیٹھی ہیں. ابراہیم خوش ہو رہے ہیں, یہ اس سے میری نسل چلے گی, یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے ہیں. خوش ہو رہے ہیں نبی خدا کہ ادھر ایک بیوی کو دوسری بیوی سے حسد پیدا ہوا. جب حسد پیدا ہوا تو اللہ نے اسی لمحے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ جا کے ابراہیم سے کہہ دو کہ اسی لمحے ابراہیم حاجرہ اور اسماعیل کو لے کے یہاں سے چلے. کہاں جانا ہے, کس طرف جانا ہے, کسی کو نہیں معلوم ہے. فرشتہ لے کے چلے گا. عزیزان محترم, جو میرے سننے والے میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ توجہ سے سنیں. ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے. شہر کیسے بسا, کس نے بسایا, کیوں کب بسایا, سب سے پہلے کون آیا, اس شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے اس خط میں. عزیزان محترم, وہ یہ بساتا ہے. کہا کہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے, چلو حاجرہ اور اسماعیل کو لے کے چلو. نبی خدا کوئی چوہ چرا کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار کا حکم ہے. بی بی حاجرہ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے چلو. بی بی حاجرہ نے بچوں کو گود میں لیا, چلی. ایک مشک پانی رکھا تھا وہاں. جناب ابراہیم نے اس مشک کو اٹھا لیا اور اپنی سواری میں باندھ دیا. جناب ابراہیم اس سواری پر بیٹھے, بی بی حاجرہ بیٹھی, گود میں بچے کو لے کے بیٹھی. تاریخ میں اس بچے کا نام اسماعیل لکھا. بی بی حاجرہ کا اصل نام حاجرہ نہیں تھا. بی بی نے جو کہ ہجرت کی, حاجرہ کے معنی ہے ہجرت کرنے والی. کیونکہ بی بی نے ہجرت کی لہذا اصل نام غائب ہو گیا, حاجرہ کے نام سے مشہور ہو گئی. عزیزان محترم, آگے آگے فرشتہ چلا, پیچھے پیچھے ایک سواری کے اوپر چھوٹا سا لشکر کہہ لیجیے, تھوڑے سے لوگ کہہ لیجیے, چند 3 لوگ یہ چلے. میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا وقت کے اندر سمیٹ لے جاؤں, اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور ابھی کئی پروگرام اور ہیں. عزیزان محترم, عالم یہ ہے کہ آگے آگے فرشتہ چل رہا ہے, پیچھے پیچھے ابراہیم اور حاجرہ اور اسماعیل ایک سواری پر چل رہے ہیں. چلتے 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 ایک پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے ایک ڈیزرٹ میں, ایک ریگستان میں, ایک صحرا میں یہ چھوٹا سا قافلہ پہنچا جو ایک سواری پر منحصر تھا. اس فرشتے نے یہ کہا کہ ابراہیم, اللہ کا حکم یہ ہے کہ حاجرہ کو اور اسماعیل کو اسی زمین پر اتار دو, اور تمہارے لیے, آپ میری طرف متوجہ, اور تمہارے لیے حکم یہ ہے
کہ تم گھوڑے کی رکابوں سے پیر نہیں باہر نہ نکالنا. یعنی بی بی ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو گھوڑے سے اتار دو، اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی باہر نہ نکالنا. اترنا تو دور کی بات ہے، اس زمین پر پیر بھی ابھی نہ رکھنا، جہاں سے آئے ہو واپس چلے. جو اللہ کی مرضی. پیچھے گھومے، بی بی ہاجرہ سے کہا بی بی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس زمین پر اسماعیل کو لے کے اترو. میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں گھوڑے کی رکابوں سے پیر بھی نہیں نکالوں گا، میں واپس جا رہا ہوں. جو اللہ کی مرضی. بی بی ہاجرہ گھوڑے سے اتری، گود میں بچے کو لیے ہوئے. جناب ابراہیم نے ایک مشک پانی جو لے کے آئے تھے اس کو کھولا. بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اس پانی کو رکھو، اگر پیاس لگے تو یہ پانی پی لینا. بی بی ہاجرہ نے مشک لے کے وہیں پر رکھ دی زمین. جناب ابراہیم گھوڑے کو موڑ رہے ہیں، بی بی ہاجرہ گود میں بچے کو لیے کھڑی ہیں. بی بی ہاجرہ کی نگاہ ابراہیم سے ٹکرائی. وہ سواری پر ہیں، یہ زمین پر. کہا نبی خدا مجھے کس کے حوالے کرتے جا رہے ہو؟ اس جدت میں، اس صحرا میں مجھے کس کے حوالے کرتے جا رہے ہو؟ تو جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. ہم تمہیں اللہ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں. یہ کہتے ابراہیم وہاں سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور ان پہاڑیوں کے اندر داخل ہوئے اور ایک دم سے آنکھوں سے ہو جائے. مکے میں جو لوگ مکہ ہو آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب میں سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہیں، ہمارے یہاں ترچھی پڑتی ہیں. لہذا وہاں گرمی کا احساس صبح سے ہونے لگتا ہے. ریت کبھی، موسم گرم ہوا، بچہ پیاسا ہوا. اسماعیل نے رونا شروع کیا. سنیے گا جناب محترم، جناب اسماعیل نے رونا شروع کیا. اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے. اللہ نے یہ صفت ماں کو عطا کی ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں جانتی ہے کہ بھوک سے رو رہا ہے، کہ پیاس سے رو رہا ہے، کہ تکلیف سے رو رہا ہے، کہ درد سے رو رہا ہے. جب ماں اتنا جانتی ہے تو بچے کا خالق کتنا جانتا ہے. عزیزان محترم، بی بی نے بچے کو ایک جگہ پر لٹایا. بی بی مشق کو لینے کے لیے آئی. مشق ذرا دور ہو گئی تھی، وہاں مشق رکھی تھی. تو بی بی نے دیکھا کہ مشق کے اوپر ایک کالے رنگ کا بچھو بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچھو مشق پر ڈنک مار رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پانی اپنی ماہیت تبدیل کر چکا ہے، رنگ بدل چکا ہے اور زہریلا ہو چکا ہے. کون ماں اپنے بچے کو زہر پلائے گی؟ بی بی دیکھتی رہی کہ پانی بہ رہا ہے اور ریت میں جا کے سوکھا جا رہا ہے. کھڑی دیکھتی. ادھر اسماعیل نے رونا شروع کیا. ماں کے کانوں سے اسماعیل کی رونے کی آواز ٹکرائی تو بی بی نے پانی کی تلاش شروع کی. سنیے گا عزیزان محترم، مکے کی دو پہاڑیاں ہیں، صفا و مروہ. بڑی مشہور پہاڑیاں، ہر مسلمان جانتا ہے. کوہ صفا اور کوہ مروہ. بی بی ہاجرہ نے ادھر سے ادھر دوڑنا شروع کیا. کوہ صفا سے دوڑتی ہوئی کوہ مروہ پر جاتی تھی، کوہ مروہ سے دوڑتی ہوئی کوہ صفا پر جاتی تھی.
حاضرہ کی زیادہ اتنی پسند آئی، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کو بی بی حاضرہ کی زیادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ارکان حج میں شامل کیا۔ اللہ نے اس کو ارکان حج میں شامل کیا اور سعی کا نام دیا۔ سعی کہ جیسے بی بی حاضرہ دوڑی تھی ایسے ہی دوڑو۔ پتہ یہ چلا کہ یہ صفا و مروہ کے بیچ سعی نہیں ہے، یہ یاد بچنا نبی ہے جو منائی جاتی ہے۔ توجہ چاہتا مزیدار محترم، یہ یاد بچنا نبی ہے جو منائی جاتی ہے۔ ایک ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر دوڑی تھی۔ اب بی بی کو یہ احساس ہوا کہ میرا بچہ ختم ہو چکا ہوگا، مر چکا ہوگا۔ آہستہ آہستہ ادھر چلی جدھر بچہ لٹا کے لگی تھی، پشت کر کے کھڑی ہو گئی کہ کون ماں اپنے مرے ہوئے بچے کو دیکھے گا، کون ماں دیکھے گی کہ ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو کوئی زمین پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو زمین پر آہٹ محسوس ہوئی تو بی بی گھومی۔ بی بی کو ایک طرف دو خوشیاں ملی۔ ایک خوشی تو یہ ملی کہ اسماعیل زندہ ہے، دوسری خوشی یہ ملی کہ اسماعیل زمین پر ہیڑیاں رکھ رہے ہیں اور اس سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ بھائی سنیے گا عزیزان محترم، اس سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ بی بی جلدی سے بیٹھ گئی وہیں اور جلدی سے پانی کو اسماعیل کو پلانا شروع۔ جناب اسماعیل نے پانی پینا شروع۔ بی بی خود بھی بہت پیاسی تھی۔ اب بی بی نے جب اسماعیل کی پیاس بجھ گئی تو بی بی حاضرہ نے خود بھی پانی پینا شروع۔ پانی زمین پر ویسٹ ہو رہا تھا اور ایک میں جاتا تھا جا کے سوکھ جاتا تھا۔ بی بی نے پانی کے چاروں طرف ایک چھوٹی سی دیوار اٹھائی جسے ہم اردو زبان میں گارا کہتے ہیں۔ ریت کی چھوٹی چھوٹی دیوار جسے ہم گارا کہتے ہیں وہ اٹھائی۔ پانی اس سے بلند ہوا اور اس دیوار کے قریب آ کے ٹھہر گیا۔ اب اوور فلو نہیں کر رہا۔ آسمان پر کچھ پیاسے پرندے ہو رہے تھے جو پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر تھے۔ انہوں نے زمین پر جب پانی دیکھا تو پرندے اتر کر کے زمین پر پانی پیتے رہے۔ یہ ماں گھر میں بچے کو لیے بیٹھی رہی، اس نے پیاسے پرندوں کو ہٹایا نہیں بلکہ خوش ہوتی رہی کہ ان پیاسے پرندوں کی پیاس بجھ رہی ہے۔ جب پرندے پانی پی چکے تو ان پرندوں نے ان پانی کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ پہلے زگ زیگ ہو رہے تھے ادھر سے ادھر، جب نیچے پانی ہے تو پانی کے گرد انہیں نے اڑنا شروع کیا۔ دور ایک لشکر تھا جو پانی کی تلاش میں کئی دن سے بھٹک رہا تھا۔ اس کے سپاہی پیاس کے مارے اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ جدھر جاتا تھا ادھر ناکامی ہاتھ آتی تھی۔ اس کے لشکر میں ایک بڑا تجربہ کار سپاہی چل رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا کہ پرندے ایک سمت اڑ رہے ہیں تو اس نے گھوڑے کو دوڑایا، سردار کے قریب آیا، سردار سے کہتا ہے سردار ہمیں وہاں کے اوپر پانی دکھائی دیتا ہے۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا، کہا ہمیں وہاں پر پانی دکھائی دیتا ہے۔ تو سردار نے کہا کہ آسمان پر تو بادل بھی نہیں ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو وہاں پانی ہے؟ کہا سردار وہاں پرندے ایک ہی سمت اڑ رہے ہیں،
भाई तवज्जो चाहता मदीना वहां परिंदे एक ही सिर्फ दो हैं, लिहाजा उसके नीचे पानी है। कहा चलो चल के देखे लेते हैं। आगे आगे वो सरदार और वो सिपाही घोड़े को तेज करके पीछे पीछे उनका लश्कर आगे बढ़ते रहे, बढ़ते 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 वहां पहुंचे जहां ऊपर परिंदे उड़ रहे थे, नीचे पानी था और एक माँ अपने बच्चे को लिए बैठी थी। क्या खेल क्या खेल। उसने अपने हाथ से अपने लश्कर को इशारा किया रुकने का, यही शायद जाओ रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। घोड़े से अकेले उतरा, हाथों को जोड़ा, सर को झुकाया, बीबी हाजरा के सामने आया, कहने लगा बीबी ये पानी आपकी प्रॉपर्टी मालूम होता है, ये पानी आपकी मिल्कियत मालूम होता है, क्या इजाजत है कि इसमें से थोड़ा सा पानी हमें मिल जाए, हम बहुत प्यासे हैं। सुनिए ऐसा, इसमें से थोड़ा सा पानी हमें मिल जाए, अपने लिए सवाल किया कि हमें मिल जाए। देखिए सरदार था, ताकत थी, असलहा था, फौज थी, चाहता तो छीन के मिल भी सकता था, मगर छीन के नहीं, हाथ धो के पलट कर दिया। यही तो हमारा जमाने से शिकवा है कि जो फातिमा से छीन के दिया, अगर मार के मदीदार अफसर कहता बीवी हम कैसे हैं? कहा पी लो पानी। बैठ के पानी पिया। कहा कि बीवी मेरा लश्कर भी बहुत प्यासा है, बहुत प्यासा है मेरा लश्कर। बीवी ने कहा पिला दो पानी। वो पॉइंट छोटा था जहां पानी था, लश्कर बड़ा था, तो वो खुद सरदार खड़ा हो गया। और आलम यह है कि एक एक करके सिपाही आते थे, पानी पीते थे, जाते थे, पानी पीते थे, जाते थे, पानी पीते थे, जाते थे। और वो पानी की तरफ देख रहा है कि ये कैसा पानी है जो कम नहीं होता, ये कैसा पानी है जो कम नहीं हो रहा है। पानी का लेवल उतने का उतना ही है, जरा सा भी कम नहीं हुआ। तो फिर आगे बढ़ा, जब पूरा लश्कर पी चुका तो कहने लगा बीबी हमारे जानवर भी बहुत प्यासे हैं, क्या इजाजत है कि हमारे जानवर भी पानी पी ले? बीबी ने कहा कि पिला दो जानवरों को पानी। क्या खेल। एक एक करके सारे जानवरों को पानी पिला दिया गया। सारे जानवरों ने पानी पी लिया। जब सारे जानवर पी चुके, पानी उतने का उतना ही रहा। भाई सुनिए, पानी उतने का उतना ही रहा। तो ये बड़ी हैरत में पड़ गया, ये कैसा पानी का चश्मा है कि देखने में तो छोटा सा है मगर पानी पता भी नहीं होता, इसके अंदर कम नहीं हो रहा है। उसे क्या पता कि मासूम की एलियों के सस्ते में नहीं कहा बीबी अगर आपकी इजाजत हो तो हमारी मशकें भरने, हमारी मशकें सूख चुकी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी मशकें भर लें। बीबी ने कहा इजाजत है, मशकें भर लो। उसने एक एक करके सारी मशकें भरवा दी। सारी मशकें भर गई। अब आलम यह है कि उस चश्मे से, पानी से पहले जनाब इस्माइल ने पिया, फिर बीबी हाजरा ने पिया, फिर प्यासे परिंदों ने पिया, फिर सरदार ने पिया, फिर उसके सिपाहियों ने पिया, फिर प्यासे जानवरों ने पिया, फिर सूखी मशकें भरी गई। अब अल्लाह इस बीबी की नस्ल में किसी को साथी कौशल बना दे।
ہم تو پانی کی تلاش میں بھٹک ہی رہے تھے. جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں ٹھہر جائیں, کیونکہ آپ کے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے, ختم نہیں ہو رہا ہے پانی. ہم یہیں ٹھہر جائیں اگر آپ کی اجازت ہو. بی بی نے کہا ٹھہر جاؤ یہیں. اس کی دو روایتیں ہیں. جس جگہ پر خانہ کعبہ بنا ہے یا اس جگہ پر یا اس سے تھوڑا ہٹ کے اس نے خیمہ لگایا جس میں جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل نے قیام کیا. اس سے دور ہٹ کے اس نے اپنا خیمہ لگایا. اس سے دور اس نے اپنے سپاہیوں کے خیمے لگوائے. عزیزان محترم, صبح بی بی نے کہا تھا ابراہیم سے, بالی مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کائنات کے حوالے. ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے, جھٹپٹا وقت ہے, چشمہ جاری ہو چکا, خیمے لگ چکے, لشکر ٹھہر چکا, کھانے پکنا شروع ہو گئے. پتا یہ چلا تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اس گھرانے کی پانی پلانے کی تاریخ بڑی پرانی تاریخ. اس گھرانے نے ہمیشہ پانی پلایا. مکے میں جب قحط پڑ گیا تو جناب عبد المطلب نے سال بھر مکے والوں کو کھلایا پلایا. جناب ہاشم کے مانے روٹی کے اتنے ٹکڑے کیے کہ ہاشم کے مانے ٹکڑے ٹکڑے کرنا, جو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کرے. سال بھر تک کھلایا اور پلایا مکے والے. پھر جب مولا علی کا لشکر جنگ صفین کے موقع کے اوپر پانی بند ہوا تو امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کے گھاٹ چھینو. امام حسن علیہ السلام نے جا کے گھاٹ چھینا. مالک پہنچ گئے. مالک کے اختر تلوار چلاتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو ہتھے میں لیا, ہاتھوں کو جوڑا. اچھا شہزادے, اگر مالک کی زندگی میں آپ کے جسم پر ایک بھی زخم آ جاتا تو میں مولا کو کیا نہیں کرتا. امام حسن علیہ السلام کو واپس لاتے ہیں خیمے میں, خود جاتے ہیں اور جا کے گھاٹ پر پہرا لگا دیتے ہیں. کہتے ہیں پانی ہم پیئیں گے, ہمارا دشمن نہیں پیے گا, ہمارا مخالف پانی نہیں پیے گا. مولا علی کو اس کی اطلاع ہوئی کہ مالک نے دشمن پر پانی بند کر دیا. مالک کو بلایا, مالک تم نے پانی سنا ہے بند کر دیا؟ کہا کہ ہاں, کل انہوں نے ہمارے پر بند کیا تھا, ہم نے ان پر بند کر دیا. کہا نہیں مالک, پانی ہم بھی پیئیں گے, ہمارا دشمن بھی پیے گا. دشمن کا پانی بند نہیں ہوگا. مالک گھاٹ سے پہلا ہوگا, ہماری بھی مشقیں بھری جائیں گی, ہمارے دشمن کی بھی مشقیں بھری. عزیزوں, بس مجلس تمام ہے. ایک لشکر کربلا کی طرف جا رہا ہے. حسین ابن علی کرسی پر تشریف فرما ہیں, منزل اشراف پر ہیں کہ منزل زوالہ پر ہیں یہ مجھے نہیں معلوم. حسین ابن علی کس منزل پر ہیں جہاں پر قیام کیا ہے؟ حسین تشریف فرما ہیں کہ ادھر سے ایک رسالہ آ رہا ہے, ایک لشکر آ رہا ہے جس کی زبانیں پیاس کے مارے لگتی ہوں. عباس, پہلے ان سے بات نہیں ہوگی, پہلے ان کو پانی پلایا جائے گا. آپ پہچانے یہ کس کا لشکر ہے؟
یہ اسی حر کا لشکر ہے جو حسین کو گھیر کے کربلا میں لے گیا۔ یہ وہی حر ہے جس نے رجا میں فرق کا ہاتھ ڈالا تھا۔ سکالا کمک ماتری، تیری ماں تیرے ماتھا میں بیٹھے تو نے کیا کیا؟ جب کہتا ہے آج حسین اور من رب یقول حالی وحل مثل کا حاضر لطی علیہ حضر کا مبشکل کائنہ۔ اے حسین، اگر آپ کے علاوہ کسی نے میری ماں کا نام اس طریقے سے لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کو یوں ہی یاد کرتا، مگر اے حسین ہماری زبان جل جائے اگر ہم آپ کی ماں کے لیے کچھ بولیں، ہمارے فکر کی پرواز تھک جائے اگر ہم آپ کی ماں کے لیے کچھ بھی سوچیں، غلط ہے۔ اللہ اللہ، یہی وہی حر ہے جس نے کل لگا میں فرق پر ہاتھ ڈالا، آج پیاسا ہے، کہا عباس ان کو پانی پلاؤ، پیاسے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا۔ تاریخ میں ایک نام لکھا ہے مہاجر ابن اوس، یہ بہت پیاسا تھا، ان کے لشکر کا سپاہی تھا، بہت پیاسا تھا، نام تھا مہاجر ابن اوس۔ حسین ابن علی نے دیکھا کہ یہ بہت پیاسا ہے، ابوالفضل عباس نے کہا کہ عباس اس کو ایک مشق پانی پوری دے، دور تک پانی نہیں ہے، حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیویاں ہیں، پیاسا دشمن کھڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیاسے دشمن کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے حسین جدھر چاہتے ادھر نکل جاتے ہیں، مگر حسین اسلام بچانے جا رہے تھے۔ عزیزوں، عباس نے ایک مشق پانی لا کے اس کو مہاجر کو دے دیا، وہ اتنا خوش ہوا ایک مشق پانی دیکھ کے کہ ہمیں پوری مشق مل گئی، تو اس نے گھبرا کے مشق کے تسمے کو کھولا، جیسے ہی کھولا تو پورا پانی زمین پر بہہ گیا، وہ پانی پی نہ سکا پانی۔ تو حسین ابن علی آگے بڑھے، کہا عباس اس کو ایک مشق اور دے۔ کریم ابن کریم، ساقی کوثر کا بیٹا، پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، ایک مشق پانی اور دیا گیا۔ جب ایک مشق پانی اور دیا گیا تو اس نے پھر گھبرا کے مشق کھولی اور سارا پانی پھر بہہ گیا۔ دشمن کے سپاہی نے حسین کے لشکر کی 2 مشق پانی ضائع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہ دیا جائے گا۔ اللہ نے حسین ابن علی، حسین نے کہا عباس مشق مجھے دو، مشق اپنے ہاتھ میں لی، مشق کا تسمہ کھولا، ایک پانی کا جام بھرا، مہاجر ابن اوس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا۔ جب اس کی پیاس بجھ گئی تو کہنے لگا کہ یہ کون بزرگ ہیں جو اس طریقے سے ہمیں پانی پلا رہے ہیں؟ کہا کہ تم ان کو نہیں پہچانتے، یہی حسین ابن علی ہیں، ہم ان کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، عزیزوں، جو کل دشمن کے لشکر کو پانی پلا رہا تھا وہ اپنے بچے کو لیے کھڑا ہے، اے فوج جفاکار، میرے بچے کو پانی پلا دے۔ اللہ اللہ، عزیزوں، مقصد مجلس گریا پر حسین ہے، ہو گیا نشان سلام امیر بانو مرحومہ کے لیے، جو آنسو بہہ جائیں یہی اصل نشان سلام ہے۔ مرحومہ امیر بانو کے میں فرزندان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ماں کے نشان سلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ مجلس حسین میں 4 آنسو نکل جائیں۔ اللہ اللہ، ہاں عزیزوں، بس مجلس تمام ہے، حسین اپنے بچوں کو لیے کھڑے ہیں، حسین کا اکبر بھی پیاسا شہید ہوا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ بابا 18 برس کے جوان میں باپ سے کچھ مانگا نہیں،
तमाम अजीजों, जितना रोना हो लीजिए। हर मजहब हर मसलक के लोग इस मजलिस में आए, मुझे मालूम है बच्चे का कोई मजहब नहीं होता, बच्चे का ताल्लुक सिर्फ इंसानियत से होता है। बच्चे के गलेबान तक न कानून का हाथ पहुंचता है, न मजहब का हाथ पहुंचता है। न बच्चे के गलेबान तक न कानून का हाथ पहुंचता है, न मजहब का हाथ। बच्चा बच्चा होता है, किसी का बच्चा हो। अजीजों, मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली जा रहे हो, बाई रोड, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाए, बच्चा प्यासा हो, हाथ दे के दूसरी गाड़ी को रोकिए और कहिए कि भाई हमारे पास पानी नहीं है, गाड़ी खराब हो गई है, हमारा बच्चा प्यासा है। तो क्या उससे मजहब पूछा जाएगा? तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, शिया हो कि सुन्नी हो, सिख हो कि ईसाई हो, कहा कि पहले प्यासे बच्चे को पानी पिला दो, उसके बाद बात करना। अल्लाह अल्लाह दरिंदे भी बच्चों को पाल लिया करते हैं। ये कैसे दरिंदों से बदतर थे कि हुसैन 6 महीने के बच्चे को लिए खड़े थे, एक फौज जवाकार मेरे बच्चे को पानी पिला दो। उन्होंने 3 भाग का 3 चिल्लाए कमान में डोला, अली अकबर के गले का निशाना लिया, तीर में फना होकर करवटें बदली, बच्चा मां के हाथों में पलट गया। मां पर सेवा पर इंतजार कर रही है। मां को औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। मां सोच रही थी कि आज मेरा बच्चा पानी पी के आ जाए। हुसैन 7 दफा आगे बढ़े, 7 दफा पीछे हटे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। रबाब में कौन हूँ? कहा माली आप इमाम है। कहा रबाब सबर का उर्दू तो सबर करोगी ना? कहा क्यों नहीं मेरे वाली, ये कहते थे हुसैन ने हमारा का दामन हटाया, रबाब बड़ी कोशिश की तुम्हारे बच्चे को पानी मिल जाए। ए रबाब अंदर गले पर तीर खा के आ गया। बस अभी तो मजलिस तमाम हो गई, रोते रहिए कि अरब के असलाहों की तारीफ पढ़िए कभी अगर मौका मिले। अरब में एक असलाहा होता है 3 भाग का तीर। 3 भाग का तीर रेगिस्तान के सबसे बड़े जानवर ऊंट को नहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऊंट की गर्दन पर 3 भाग का तीर मारा जाता है, इसे कहते हैं नहर। जब गर्दन पर तीर पड़ता है तो ऊंट गिरता है, फिर उसे दबा दिया जाता है। कलेजा थाम के सुनिएगा, जो असलहा रेगिस्तान के सबसे बड़े जानवर के लिए इस्तेमाल होता था, हाय रबाब का 6 महीने का बच्चा, गले पर तीर बांध कर दी, मारे कलेजा थामा, अरे आप अल्लाह से गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़ के अमीर बानो बिनते मुर्तज़ा हुसैन साहब मरहूम वालदा साहिब जाफरी नवाब जाफरी साहब की रूह को और दिशा जाफरी अमीर बानो बिनते मुर्तज़ा हुसैन साहब। अल्लाह